تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا. حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے، اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے. حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے. اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئی ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئی ہے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے. اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں. ایک دن کسی نے مولا کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے. میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے. اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ. اور اگر مہمان آئیں تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے. اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئیں تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے. یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے. تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے. اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا. جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے. لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے. تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا. کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں. تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں. تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے. ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے. تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے، ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ اور آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے. بھئی امی تو آپ کی بھی امی، ہماری بھی امی ہے. اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو، اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے، دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے، یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا، ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز، تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے، لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا. گھر میں لانے والی وہ ہے، اور پھر کتنے جتن سے لایا.
अरे पीर जी को भी इतने जतन से नहीं लाती, मौलाना जी को भी इतने जतन से नहीं लाती जितने जतन से वो बहू लाती है। कैसे लाती है? मंडप लगवाती है, सबको बुलवाती है, खाना खिलाती है और फिर खूबसूरत नया ड्रेस पहना करके तुझे अपने घर लाती है। तो उसका यही एहसान का बदला था कि वो तुझे इतनी इज्जत के साथ अपने घर में लाए और तू उसे अपने घर से निकालने का प्लान करे। ये जुल्म है। सास तुम पर एहसान कर रही है, तुम्हें अपने घर में ला रही और तुम उनको भगा रही हो। अल्लाह का ऐलान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और रसूल अल्लाह का फरमान है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। सास पे जुल्म करने वाली बहुओं, आज तुम बहू हो, कल तुम्हारे बेटे भी जवान होंगे और तुम भी सास बनोगी। आज तुम अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करोगी, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करेगी। अगर बुढ़ापे में घुट घुट के मरना है तो जो चाहो करो, और बुढ़ापे में शान से जीना है तो आज अपनी सास की खिदमत करके उसकी दुआ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारी दुआएं लेगी और तुम्हारा घर एक खुशगवार जो है वो जन्नत निशान घर बनेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे।